تو یہ جو جڑاوالا کے واقعہ، اس کے اوپر میں چاہتی ہوں کہ اس پہ ضرور آپ کا ذہن بھی معلوم ہو اور آپ کی بات بھی جائے آن ایئر. یہ روز روز کے واقعات ہیں، آئے دن کے واقعات ہیں. کیوں ایسے ہو رہا ہے اور کیا ریاست ناکام ہو رہی ہے؟ انتظامیہ، حکومت، کس کی ناکامی ہے یہ یا معاشرہ؟ دیکھیں، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. یہاں جو ہے آپ ابھی دیکھیں سیالکوٹ کا واقعہ ہمیں یاد ہے، اس سے پہلے کئی اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اسی طرح کے واقعات ہو چکے ہیں جہاں کہ پوری کی پوری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کی یعنی سب کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے. یہ نہیں تھی جو لوگ بات کرتے ہیں سازش کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اصل معاملہ ہے اس سے کوئی بھی بات کرنے کے تیار نہیں ہے، نہ ریاست اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کی جڑ کیا ہے، جڑ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں، دہائیوں سے بلکہ کہا جائے کہ جو ہے اس قسم کی جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے، جنہوں نے ایک باقاعدہ مذہب کو ایک اپنے لیے ایک سیاست کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، وہ اس میں جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہیں. آپ ٹی ایل پی کو دیکھ لیں، میں نام اس کو لے رہا ہوں، لیکن یہ کہ آپ نے کتنی دفعہ آپ کی ریاست نے ان کے خلاف ان پہ ہتھیار ڈالے، ان کے ایسے جو ہے مطالبات اس کو منظور کیے کہ جو ہے آپ اس میں پھر آپ کیا نتائج کریں گے جب ایسی جماعتوں کو آپ جو ہے پرورش کریں گے، آپ ان کو مضبوط کریں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ سارے واقعات ہوں گے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری ایک اور بات میں آسما کہنا چاہوں گا، یہ واقعات پنجاب میں سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. جی ہاں، اور سینٹرل پنجاب میں اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ یہ تنظیمیں جو ہیں سب سے زیادہ وہاں پہ ہیں. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں پنجاب میں چاہے کوئی بھی حکومت رہی ہو، انہوں نے ان کی جو ہے اپنی سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ ان کی پشت پناہی کی ہے، ایسے قوانین بنائے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ انتہا پسندی اور بڑھی ہے. اب ابھی توہین مذہب کا جو قانون اور آیا ہے، بہت ساری کہ ہر چیز میں مطلب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو میں تو اس کو بلکہ زیادہ اس پہ بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں ایکسٹریمزم ہے وہ تو ایک طرف چلیے وہ تنظیمیں، لیکن اس کو پشت پناہی جو ہے ہمارے ملک کی اپنے آئین میں جو بادشاہ ہیں اور آلسو جو ہے جس قسم کے قوانین بنے ہیں اس کی وجہ سے وہ یہ ساری کی ساری انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. اور اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ہر روز ایک آپ کو خبر ملتی ہے، کبھی کسی کی جو ہے عبادت گاہ میں اس کے اڑا دیے جاتے ہیں، کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے. آپ احمدیوں کا دیکھیں کہ ہر دوسرے دن ان کی مساجد کو جو ہے وہ بڑی وہ مثالیں دیتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ذرا اپنے جو ہے ملک کے اندر ذرا دیکھ لیں. بالکل، یہاں پہ کیا کیا کچھ پامال ہو رہا ہے. مزہ صاحب، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ پھر ساتھ میں آپ سے وفاقی نگران کابینہ جو ہے اس کے اوپر بھی کمنٹ چاہوں گی کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اور خاص کر کے یہ جڑاوالا سے ضرور آپ کا بھی اس پہ میں کمنٹ چاہتی ہوں. دیکھیں آسما، یہ جو واقعہ ہے جس طرح ابھی زاہد نے بھی کہا، میرا خیال ہے ایک مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے اسٹرانگ بنایا ہے. ہم نے 30-40 سالوں میں ایسے جتھے کھڑے کیے ہیں کہ جو جس وقت بھی چاہتے ہیں ریئیکشن کر لیتے ہیں. غیر ریاستی عناصر اگر ریاست سے زیادہ طاقتور کر دیے جائیں تو پھر ریاست کے پاس جواب نہیں ہوتا. ہم نے اپنی ریاست کو بہت کمزور کر دیا ہے اور کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس اس کا حل نظر نہیں آتا. کہا جاتا ہے ہر کوئی واقعہ ہوتا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ناقابل قبول ہے، کیفر کردار تک پہنچائیں گے، تحقیقاتی کمیٹیاں بن جاتی ہیں. جی ہاں، آپ مشال خان کے واقعے سے لے کے سیالکوٹ کے واقعے پہ چلے جائیں، سیالکوٹ کے واقعے سے لے کے اس واقعے پر چلے جائیں، شہباز بھٹی والے واقعے پہ چلے جائیں، اور کئی واقعات ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اسٹرانگ ہوا ہے اور ریاکشن کا ایک انداز اپنایا گیا ہے. یہ واقعہ بہت بڑا ہے فیصل آباد ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ پنجاب میں دیکھیے، پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں ایون جب 90s میں بھی جو سیکٹیرین ایشوز تھے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ پنجاب میں ہمیں نظر آتے ہیں. جو اور ان کی سیاسی سوری آپ کی قطع کلام بھی معاف سر، اس کی سیاسی وجوہات بھی تو رہی. آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو ایک تنظیم جو ہے وہ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، یہی میں ہاں سیاسی وجوہات رہی ہیں. آپ جتنے بھی آپ جو میجر آپ کے ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کی بیس آپ کو وہیں نظر آتی ہے، پنجاب میں نظر آتی ہے. ہم خیبر پختونخوا کا ذکر کرتے ہیں لیکن آپ پنجاب جو ہے وہ ہارٹ آف دیز آرگنائزیشنز نظر آتا ہے. اور ود دی بیکنگ
پولیٹیکل انٹرسٹ آ جاتے ہیں، کبھی نون لیگ کو ہرانا ہے، کبھی پیپلز پارٹی کو ہرانا ہے، اب شاید پی ٹی آئی کو ہرانا ہے. تو یہ جب ہرانے کے لیے اور پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے آپ یہ اس طرح کی چیزوں کو پاپولر کرتے ہیں، اس طرح کی سینٹیمنٹس کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کو بیکنگ دیتے ہیں، تو پھر یہ چیز کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی. ظاہر ہے، یہ پھر بالکل انکنٹرولبل ہوتے ہیں. درست بات ہے.